ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، دلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن جب عمارت کوفہ کے دوران مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے امام بن جاتے ہیں اور مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق کو شکایات بھجواتے ہیں، اور ان میں سے ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ اللہ اکبر! وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی ہو، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض دیکھو، کہتے ہیں کہ انہیں نماز پڑھانے نہیں آتی۔ اللہ اکبر! بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے آج کے ائمہ نے۔ نماز اگرچہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر فاروق تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی کمیوں کے بارے میں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بھی سوال کرتے ہیں، تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر، یعنی ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہ ہوا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا، تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نام کا اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول نہ کیا گیا، یعنی منصب امامت سے نہ ہٹایا گیا، تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر بھی دیا، یعنی آپ کو امامت سے ہٹا بھی دیا۔ اللہ اکبر! اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا۔ پیارے مسلمانوں، غور سے سماعت کیجیے۔ بعض اوقات صرف ایک دو افراد
یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہمارا امام ہے اس منصب کے لائق نہیں۔ لوگوں میں ادھر ادھر کی باتیں لگا کر ایسے لوگوں سے کہلوا دیتے ہیں کہ یہ منصب امامت کے لائق نہیں۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں، اور اس میں شک نہیں مجھ جیسے ائمہ مساجد تعریف کے لائق نہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا، تکبر، اپنی شان کی تسکین کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی تھی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام رئاء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا پیارے مسلمانوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول بھی ہو گئے، امامت سے ہٹا دیے گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ رہی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ جواب میں کہتا، میں کیا کروں، مجھ بوڑھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پیارے مسلمان، یہ واقعہ صحیح البخاری کتاب الادان باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم میں صفحہ نمبر 755 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈا میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام، خطیب و انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔